حامدا و مصلیا اما بعد۔ رمضان المبارک کا ایک اہم عمل اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہو جاتے تھے اور دنیاوی معاملات سے تعلقات بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو پوری بستی کے لوگ سنت مؤکدہ کے تارک اور گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے حضور دعاؤں میں گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آخرت کی کامیابی کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہ سب اعمال عبادت ہیں، اس لیے اعتکاف عبادات کا مجموعہ ہے۔ معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو نیک کام معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو اس نیک کام کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کرنا رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ شب قدر کا پانا ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اعتکاف کے بارے میں یہ معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ تو عرض ہے کہ مسنون اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، بلکہ ایسی مسجد جہاں 5 وقتہ نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہو اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جہاں مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت نہیں ہوتی وہاں اعتکاف درست نہیں ہے۔ عورتوں کو گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں پر اکثر اوقات ان کو اپنے اسی جگہ پر گزارنا چاہیے جہاں پر اعتکاف میں مقیم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک کے برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔